الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 سے درس کا آغاز کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت آیت کریمہ کی ہم سنتے ہیں، کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا لہو ملک، اس کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، کوڑیوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے۔ مزید آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ سے سوال کیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئیں۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟
اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل و معجزات سے ثابت ہو چکا، تو پھر ایسے لا یعنی سوال کر رہے ہو، اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی شکل میں مشکل میں مبتلا ہوں، لہذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے اور اپنے دین سے پھر جائے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں، کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا، کیا تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا، حالانکہ قرآن آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راہ سے بھٹکنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے، لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو۔ زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے خواہ مخواہ بال کی کھال اتارنے اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہ یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو، اور اگر انہیں کہیں کوئی ایسی مثال، ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن چونکہ وہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔